اگر گھر بیٹھ جائے اس میں دب کر کوئی مر جائے تو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ حمل سے جو خاتون عورت ہو اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت ملتا ہے۔ بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو آج شہادت کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آسان ہوا ہے۔ کم سے کم ہم راہ خدا میں سر نہیں کٹا سکتے، تو ان تمام امور پر عمل کرتے ہوئے باوضو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور جو روزانہ 100 مرتبہ اپنے پیغمبر پہ درود شریف بلا ناغہ پڑھتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبھی کہتے ہیں کہ شاعری جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، تیجی کر نظر رسول اللہ، جی تیجی کر نظر رسول اللہ، نہیں فرصت میں اب جینے کا یارا یا رسول اللہ، نہیں فرصت میں اب جینے کا یارا یا رسول اللہ، بلا لو اپنے قدموں میں
پکارا رسول اللہ اپنے قدموں میں اتارا رسول اللہ خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہو آمین بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا رسول اللہ تمہارا نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا لیجیے مجھے اپنا بنا لیجیے آخری شعر محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے کر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا انشاءاللہ کل کی گفتگو کے آگے سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور کل کی کڑی سے آج کی کڑی آپ ملانے کی کوشش کریں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 3 ماہ رمضان شریف سن 11 ہجری میں ہوا اور مدینہ منورہ میں کتابوں میں آتا ہے کہ ابا بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی سبحان اللہ
کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین جو ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا اور نماز جنازہ بھی پڑھاتا تھا۔ مولا علی نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کی نماز جنازہ ابا بکر صدیق نے پڑھائی، اور پھر رات کے وقت آپ کی وصیت کے مطابق مدینہ منورہ کی قبرستان جنت بقیع شریف میں آپ کو دفنایا گیا۔ توجہ ہے آپ سے؟ حسن حسین کا بچپنا بہت ہی عظیم ہے۔ امام حسن حسین کا بچپنا آپ نے کہ آپ کی پیدائش امام حسن جو ہے 15 ماہ رمضان شریف سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور امام حسین 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دونوں کا بچپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں نبی کی گود میں گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بیٹوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور ان کی فضیلت میں سرکار نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں۔ ایک مقام پر میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین، امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن اور حسین سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کر، اور جس سے اللہ محبت کرے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کا بچپنا بڑے عظیم الشان گزرا۔ آپ کے لیے کبھی جبریل علیہ السلام جنت کا لباس لے کر آتے اور آپ کے لیے جبریل درجی بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ کی تختیوں کا فیصلہ خدا کرتا، کبھی آپ جو ہے گہوارے میں لیٹے ہوتے تو جھولا فرشتے جھلاتے، آپ اگر کھو جاتے تو فرشتے آپ کا سائبان کر کے آپ کی حفاظت کرتے، آپ اگر صرف اڑ جاتے تو جنگل کی ہرنی اپنے بچے آپ کے لیے حاضر فرما دیتی۔ یعنی آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ امام حسن اور حسین آغوش مصطفیٰ میں پل کے بڑے ہوئے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے ہوتے حسن یا حسین میں سے کبھی کوئی دونوں میں سے آ کر آپ کی پشت پر پیٹھ پر سوار ہو جاتا حالت سجدے میں، تو حالت سجدے میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہونے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول دیا کرتے تھے اور سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امامین سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جناب فاطمہ الزہرا، یہ دونوں نور نظر بہت چھوٹے تھے، ابھی 7-8 سال کی ہی عمر تھی کہ جو ہے، اور اس سے بھی جو ہے آپ کی عمر کم تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا۔ مولا علی نے جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں نہیں، مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسرے نکاح فرمائے، اور ان سے جو بچے ہوئے انہیں علی سید کہتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ کے بچوں سے جو نسل چلی انہیں جو ہے حسینی سید اور حسنی سید کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیانوں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نبی کریم کی گود میں کاندھے پر سوار ہیں، حضور کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو کہیں لیے جا رہے ہیں اپنے کاندھے پر بٹھا کر۔ ابا بکر صدیق نے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ حسن آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا حسین سواری ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم نے سواری کو تو دیکھ لیا مگر یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات امام حسن نبی کریم کی تعریف کر رہی ہے اور نبی میرے امام حسن اور حسین کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہی امام حسن ہے کہ اللہ اکبر آپ دو گروہ میں اللہ کے نبی نے بچپن میں فرمایا تھا حسن کو دیکھ کر میرا یہ بیٹا حسن دو گروہ میں صلح کرائے گا، یعنی جب دو گروپ میں جھگڑا اور جنگ قریب ہوگی تو اس وقت جو ہے حسن مصلحت کے تحت دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 سے زائد حج جو ہے آپ نے مدینے سے چل کر پیدل جو ہے کیے ہیں، 25 حج پیدل کیے، رات رات عبادت کرتے، آپ کی سخاوت بڑی بے مثال تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ 45 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہو گئی، 45 سال کی عمر شریف تھے، 45.5 سال 45 سال 6 مہینے کی عمر آپ کی ہوئی تو آپ نے مصلحت کے تحت امیر معاویہ سے جو ہے صلح کر لی اور اس کے بعد کوفے سے آپ مدینہ منورہ منتقل ہو کر مدینے میں ہی اپنی آخری زندگی کے ایام گزارنے لگے۔ آپ کو کسی نے زہر دیا، 1 سے لے کر 5 مرتبہ تک، کبھی کھجور میں زہر دیا گیا، کبھی شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، مگر جب بھی زہر اثر کرتا آپ جو ہے نانا کے روضے میں چلے جاتے، اللہ کے نبی کے روضے کی مٹی کو جو ہے آپ چاٹ لیا کرتے تھے اور نبی کی بارگاہ میں جا کر دعا فرماتے تھے، قبر انور میں جا کر دعا فرماتے اور اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ 5 مرتبہ زہر دیا گیا، امام پاک جو ہے صحت یاب رہے۔ 6 مرتبہ جس سراہی کا پانی آپ پیا کرتے تھے اسی سراہی کے پانی میں کسی نے جو ہے زہر کی کنی کو پیس کر جو ہے ملا دیا۔ امام حسن نے جب وہ زہریلا پانی پیا تو آپ کی عقلیاں منہ اور اسحال کے ذریعے کٹ کٹ کے گرنے لگی۔ امام حسین نے پوچھا بھیا اس وجہ سے کس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا اور کس نے آپ کو زہر دیا؟ امام حسن فرماتے ہیں جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہے تو میں اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو بلا وجہ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اور اللہ پہ اس کا فیصلہ چھوڑ کر صابروں کا صاحبزادہ اور صابر ماں کا بیٹا صبر کرتے ہوئے آپ نے کتنی بڑی بات چھپا لی اور اس کے بعد جو ہے کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے جو ہے پردہ فرما جاتے ہیں اور آپ کے تقریباً 49 ہجری میں 50 ہجری میں آپ کے وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ امام حسین نے پڑھائی اور پھر ماں کے پہلو میں یعنی جنت بقیع شریف میں آپ کو جناب فاطمہ الزہرا کے قدموں کے پاس جو ہے سلا دیا گیا۔ آج بھی امام حسن کا روضہ جنت بقیع شریف میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب میں ہے۔ امام حسن کی شہادت ہوئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ کی شہادت کے بعد جو ہے اب مسئلہ درپیش آیا کہ خلافت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جو ہے مجدہ سنایا تھا خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد امریت اور بادشاہت آ جائے گی۔ اور واقعی آپ ٹوٹل عمر کریں کہ کون کتنے سال تک
کسی کو 2 سال کچھ مہینے، کسی کو 10 سال کچھ مہینے کچھ دن، کسی کو جو ہے 12 سال اور کسی کو جو ہے 4 سال کچھ مہینے، اور امام حسن کو 6 مہینے خلافت ملی۔ ٹوٹل کیا جائے تو 30 سال خلافت کا دور ہوتا ہے، اور اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ امیر معاویہ کے انتقال کا جب وقت آیا، امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ امت کے ماموں ہیں، سبحان اللہ۔ امیر معاویہ کی بہن اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، اس لحاظ سے امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہوئے۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تو امیر معاویہ اسے لکھا کرتے تھے۔ امیر معاویہ کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ کسی صحابی کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، نہ انہیں گالی دے سکتے ہیں، اور نہ ان کے کسی کام پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی، یعنی میری امت میں سے کوئی، احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا خیرات کر دے۔ توجہ سے سنے صحابہ کا مقام، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے وزن کے برابر اگر سونا خیرات کر دے، اور میرا صحابہ ایک مٹھی جو راہ خدا میں کسی غریب کو دے دے، تب بھی تم میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہاں احد پہاڑ سونے کا راہ خدا میں دیا جائے، اور کہاں صحابی ایک مٹھی جو دے دے۔ اب سوچ لو، ایک مٹھی جو ایک طرف، احد پہاڑ سونے کا ایک طرف، مقام کتنا بلند ہے صحابہ کا۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی بے پناہ فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہیں، مگر یہ یاد رکھیں انہی کے بیٹے کا نام یزید ہے۔ باپ صحابی ہے، کاتب وحی ہے، اور مصلحت کے تحت امام حسن سے آپ نے خلافت پائی ہے، اور بے پناہ آل رسول سے پیار کرتے تھے۔ ہر سال 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ درہم کی تھیلی امام حسن کی بارگاہ میں آتی، اور 1 لاکھ کی تھیلی امام حسین کی بارگاہ میں آتی۔ امیر معاویہ بھیجا کرتے تھے، ذرا بھی کوئی کمی نہیں، پہلے انہیں کھلاتے پھر خود کھاتے، ہر چیز میں سب سے پہلے آل نبی کا خیال رکھتے۔ جب امیر معاویہ تقریباً 20 سے 22 سال تک حکومت کی، 20 سے 22 سال تک، اس کے بعد جب ان کا انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور آپ نے کہا ساری فضیلتیں اہل بیت کی یزید کو بتایا، آل نبی کا مقام بتایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل نبی اولاد نبی کی محبت میں اگر کوئی ایک دن گزار دے، آل نبی کی محبت میں، یہ ہم آل نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ آل نبی کی محبت میں یہاں آئے ہیں، آل نبی کی محبت میں سبیل لگائی گئی ہے، آل نبی کی محبت میں آپ نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، آل نبی کی محبت میں جس نے ایک دن گزار دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے 1 سال کی
عبادت کا ثواب عطا فرما۔ اور جس نے آل نبی کی محبت میں، آل نبی کی محبت میں جو دنیا سے مر گیا، آل نبی کی محبت میں تو دنیا سے فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، کل اسے دلہن کی طرح سجا کر، دولہے کی طرح سجا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آل نبی کی محبت میں، اور جو آل نبی سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان کا نام لینے میں شرم کرے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ ایسی جماعت بھی ہمارے پڑوس میں رہتی ہے جو یزید کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کہتی ہے اور بخشایا کہتی ہے۔ اپنی اولاد، اپنی آل کو سمجھا ہوا، امیر المومنین کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید کا کیریکٹر اتنا گھنونا ہے کہ کتابوں میں پڑھ لو تو آپ کو شرم آنے لگے کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے۔ بری صحبت، جب تک امیر معاویہ باحیات رہے، ظاہری حیات میں رہے، باپ کے سامنے یزید نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ امیر معاویہ کو شک ہوئے کہ میرا بیٹا غلیظ اندر لا گیا۔ باپ کے سامنے بڑا فارس اور نیک بن کر رہتا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد سارے فسق و فجور اور غلاظت لوگوں کو پتہ چلی گیا ہے یزید کیسا انسان ہے۔ یزید کا تھوڑا سا عکس بتا رہا ہوں، سنو کیسا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے یزید سب سے پہلے داڑھی ملانے والوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں جس نے سب سے پہلے چہرے سے داڑھی نکالی ہے وہ یزید ہے۔ شراب پینے والی ذات کا نام یزید ہے، ناچنے والیوں کو اپنے گھر میں بلا کر ناچ دیکھتا تھا یزید ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنے والی ذات کا نام یزید ہے، کھلا نمازیں ترک کرنے والے کا نام یزید ہے، جھوٹ اور مکاری، فحش کاری، بے حیائی کا ہر کام یزید نے کیا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو یزید نے کیا۔ بھلا ایسے انسان کے ہاتھ میں امام حسین اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ اسلام کی شکل بگاڑ دیتا۔ یزید اسلام کا سارا نظام بگاڑ دیتا۔ اس لیے امام حسین نے طے کر لیا، گردن سر بنگا مگر ہاتھ نہیں دیا، کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی تو صدق بن جائے گی، سرٹیفکیٹ بن جائے گا، مہر لگ جائے گی کہ نواسے رسول اللہ نے بیعت کر لی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ صدیوں پہلے ہی اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ جو آج اذان سلامت ہے، یہ مسجدوں کی اذانیں جو آج تک سلامت ہے، یہ میرے حسین کا صدقہ ہے۔ قرآن کی حرمت جو سلامت ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ مسجدوں کی عصمت جو سلامت ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ چہروں پہ یہ نور سلامت ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ سروں پہ یہ امامے سجے ہوئے ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے۔ یہ حیا جو سلامت ہے یہ امام کا صدقہ ہے۔ یہ غیرت جو سلامت ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ کعبے کی عظمت جو سلامت ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ مدینے کی حرمت جو سلامت ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ میرے امام کے صدقے میں آج الحمدللہ ہم
مسلمان کہلا رہے ہیں کہ امام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک الحمدللہ۔ پھر ایسے امام کا ہر سال ہم ذکر نہ کریں، یہ ہر سال اسلام کی تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے؟ اب تو مسلمان اس کے خلاف بھی ہو گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ حدیث اور قرآن اور کتاب و سنت کے پیغام کو جو من گھڑت ہے، اس لیے من گھڑت کہا جا رہا ہے تاکہ آج کالج اسکول پڑھنے والے بچے، آفسوں میں کام کرنے والے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دو ایسے بھی وہ دین سے دور ہیں۔ جب انہیں من گھڑت کہا جائے گا تو وہ بالکل ان چیزوں کی میں شرکت نہیں کریں گے، محفلوں سے دور بھاگیں گے اور اللہ کے پیاروں کی زندگی سے دور بھاگیں گے۔ تو اسلام ان کے دماغ سے ختم ہو جائے گا، وہ آزاد مسلمان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، آپ کسی کے کہنے سے کوئی من گھڑت بات نہیں ہوتی۔ لاکھوں کتابیں لائبریریوں میں سلامت ہیں، کتب خانوں میں رکھی ہیں، جنہیں آپ پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ یہ وہ شان ہے امام پاک کی جو حقانیت پر مبنی ہے۔ اور کوئی کہے اتنی باریکی سے کربلا کس نے دیکھا ہے کہ امام نے ایسے تلوار چلائی، ایسے تیر پھینکا، ایسے گرے، ایسا ہوا، یہ کون تھا؟ کون سا کیمرہ تھا کربلا میں؟ کربلا میں امام زین العابدین دیکھ رہے تھے، کربلا میں سیدہ زینب دیکھ رہی تھی، کربلا میں سیدہ سکینہ دیکھ رہی تھی، جناب شہربانو دیکھ رہی تھی، جناب لیلا دیکھ رہی تھی، ام روباب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جو ہے آس پاس کے انواع کے گاؤں میں رہنے والے اور کوفے کے لوگ جو ہے پوری تاریخ کا ملاحظہ کر رہے تھے، بڑی باریکی سے دیکھا گیا ہے۔ اور کوئی کہے کہ امام زین العابدین تو خیمے کے اندر تھے، انہیں وہ کیسے دیکھ لیا؟ تو سنو، امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے۔ ہم سنیوں کا ایمان ہے، مدینے سے مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بغداد سے غوث اعظم دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، اجمیر کا خواجہ دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیمے سے یہ تو سب بعد کے ولی ہیں، غوث اعظم جیسے کروڑوں غوث مل کر بھی زین العابدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب غوث کی آنکھوں میں وہ پاور ہے تو زین العابدین کی آنکھوں میں کتنا پاور ہوگا؟ ارے وہ بیمار تھے مگر پورا کربلا دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید اعظم۔ بہکانے کی کوشش طرح طرح سے کی جائے گی آپ اور آپ کی مسلوں کو، مگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ الحمدللہ یزید کے بارے میں آپ نے سن لیا، اس کی ڈیکریشن سن لی کہ وہ کتنا حرام خور تھا اور کتنا عیاش تھا، کس قدر مکار تھا، کس قدر بے غیرت تھا، اور کس طرح جو ہے آل نبی کو اس نے ستایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ماننے والوں کی جماعت اگر پوری جماعت مل کر بھی یزید کو جنت میں گھسیٹنا چاہے تو نہیں گھسیٹ سکتی، اس لیے کہ یہ پہلے ہی جہنم کے قریب ہے، یہ جنت کے قریب جانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ الحمدللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں حسین والے جائیں گے، یزید والے نہیں جائیں گے۔ یزید کے نانا کی جنت نہیں ہے، حسین کے نانا کی جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ کے مرنے کے بعد یزید نے
امریت اور سلطنت سنبھالی۔ جب دولت جیب میں آ جاتی ہے نا پیسہ، تو انسان ہر گناہ کر لیتا ہے۔ اچھا پیسہ جیب میں آئے تو اچھے کام کرتا ہے انسان۔ چوری چماری دغا بازی لوٹ کھسوٹ کا پیسہ آئے نا تو پھر وہ حرام کام نہیں صرف ہوتے۔ باپ اگر سود بیاج کا کاروبار کرے، دوسروں کا حق مار کر بچوں کو کھلائے، تو ان کے بچے وفادار نہ اللہ اس کے حبیب کے ہو سکتے نہ ماں باپ۔ اور پھر ایسی اولاد عیاش بنتی ہے۔ اور ماں باپ اگر حلال کھلاتے نا حلال، تو الحمدللہ ان کے بچے نظریں جھکا کر سارے زمانے سے گزر جاتے ہیں۔ جس کی چلتے وقت نظریں جھکی ہو، سمجھ جانا اس کے ماں باپ نے اسے حلال کھلایا۔ اور اگر نظریں اٹھا کر سینہ تان کے چل رہی ہو، لڑکی ہو یا لڑکا، عورت ہو یا آدمی، سمجھ جانا کہیں نہ کہیں حرام کا نوالا مل گیا ہے۔ نظریں جھکا کے چلنے کی عادت ڈالی، اور ایک بہت بڑی بیماری قوم میں چل رہی ہے۔ 7 سال کی بچی ہو یا 27 سال کی عورت، یا 47 سال کی خاتون ہو یا 70 سال کی ضعیفہ، کوئی نظر ایسی نہیں ہے جو انہیں عزت کی نظر سے دیکھتا ہو، الا ماشاءاللہ۔ بڑی غلیظ نظروں سے انسان عورت ذات کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ عورت تمہاری بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اس کا احترام کرنا سیکھو۔ وہ اگر بے حجاب ہے تو تم کو حجاب ڈالو، تم اپنی نگاہوں میں حجاب پیدا کرو۔ کل کروڑوں دنیا میں کروڑوں قیامت کے روز کروڑوں دنیا کے ایسے فرد جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی۔ آپ کی برکت انہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ کہیں بھی منہ مار دے، کہیں بھی نگاہ ڈال دے، کہیں بھی کوئی بھی اپنی سوچ پیدا کر دے۔ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں اور غلاموں کی طرح زندگی گزارے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید مسند امریت پر اور سلطنت کا حاکم بن کے بیٹھ گیا، اس نے سب سے زیادہ اسے خطرہ تھا کچھ بزرگ ہستیوں کا، کہ اگر یہ لوگوں نے میری بیعت نہ کیا، بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یا اس کا نام لے کر وعدہ کرنا کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اب جو تم کہو گے وہ کروں گا، کیونکہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اسی لیے بیعت کا سلسلہ جس نے کسی صالح کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، گویا اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہ بیعت ہے۔ امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ ایسی معزز شخصیت تھی مدینے میں۔ یزید کو انہی کا ڈر تھا۔ یہ بہت مالدار نہیں تھے مگر بہت دیندار تھے، محبت سے یہ دنیا دار تھا، فاسق اور فاجر تھا۔ فاسق کسے کہتے ہیں والے آپ؟ کھلا چہرے کی داڑھی نکال دے وہ فاسق ہے، نمازیں ترک کرنے والا فاسق ہے،
بات بات پہ جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، وعدہ کر کے خلافی کرنے والا فاسق ہے، چوری چماری کرنے والا فاسق ہے، اور گناہ کو کھلے عام کرنے والا فاسق ہے۔ ایسے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یزید فاسق بھی تھا اور فاجر بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلے پیغام مدینہ منورہ میں بھیجا۔ آس پاس کے جتنے گورنر تھے، آس پاس جہاں جہاں اسلام تھا، اسلام جہاں جہاں تک پہنچ چکا تھا، وہاں کے گورنروں کے نام یزید نے پیغام بھیجا کہ میرے نام کی بیعت کی جائے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے۔ اور ایک قاصد مدینہ منورہ میں بھیجا گیا، اور اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، ولید نام کا شخص یہ مدینہ کا گورنر تھا اور محب اہل بیت تھا، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اتنے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، کوئی مشرق میں دیکھ رہا ہے، کوئی مغرب میں، کوئی اپنے گھر کے جو ہے حساب کر رہا ہے بیٹھے صبح سے خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک بار دنیا کھا پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ آخر کی محفلوں میں ایسا اپنے بیٹھوں میں کو نہیں چلے گا، تھوڑا سا جوش دکھانا ہے۔ ایمان کی چاشنی اگر دل میں ہے تو محبت سے کہو یا رسول اللہ، یا حسین، اور اکٹھی ہو کر سننے کی کوشش کریں تاکہ ذہن بیچ میں ایک دو کرسیاں شاید خالی ہیں اور شیطان وہاں بیٹھ رہا ہے، اس لیے لوگوں کے ذہن کو پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ ان کرسیوں کو بھی آپ پورا کر لے گا۔ اور کل جو میں نے وعدہ دیا تھا، آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا کہ اپنے ساتھ ایک فرد کو اور لے کر آئے۔ آپ کہاں کہاں آ گئے ہیں، بلکہ کل سے بھی مجمع کم دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی وعدہ خلافی کرنا یہ فاسق اور فاجروں کا طریقہ اور منافقوں کا طریقہ ہے۔ وعدہ منافق جو ہوتے ہیں وعدہ پورا کبھی نہیں کرتے، اور مومن وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ منافقت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی مجبوری سے اگر ہم نہیں لائے کوئی بات نہیں، مگر ایک پیغام یاد رکھیں، جب کوئی وعدہ کرے وہ اسے ضرور پورا کرے انشاءاللہ۔ ولید ابن عقبہ جو تھا وہ مدینے کا گورنر تھا اس وقت۔ یزید نے مدینے کے گورنر کے پاس پیغام بھیجا، کسی بھی حالت میں حسین ابن علی سے بیعت کی جائے میرے نام۔ اگر وہ بیعت پر آمادہ ہوتے ہیں، کرنے پر راضی ہیں، تو انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو کہیں گے وہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت نہیں کرتے میری، تو انہیں سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو انہیں قتل کرو۔ یہ یزید کا پیغام ولید بن عقبہ کے پاس مدینے کے گورنر کے پاس ایک قاصد لے کر آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں یزید تو ملک شام میں بیٹھا تھا، اس نے تو آ کر کربلا میں حسین کو شہید نہیں کیا۔ شہید بادشاہ ہاتھ سے نہیں کرتا، حکم دے دیتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اس نے حکم دیا، جس نے حکم دیا کہ قتل کر دو، اور سمجھ جاؤ کہ اسی نے قتل کیا۔ ہو گئی بات، آ کے کرو یا حکم دو۔ ولید کے پاس وہ قاصد آیا۔ اس وقت ولید کے دربار میں گورنر ہاؤس میں مروان بن حکم، یہ مروان جو تھا اس قدر ذلیل شخص تھا، لوگوں کے کان بھرنے کا کام کرتا تھا، اور اتنا غلیظ تھا کہ اسی شخص کے وجہ سے اسی نے فتنہ پیدا کیا
اور اسی کی وجہ سے جو ہے سارا معاملہ بگڑ گیا۔ ولید نے اپنے قاصد کو امام حسین کو بلانے کے لیے بھیجا کہ میں زبردستی امام حسین کی کو بیعت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، اگر امام چاہیں گے تو میں بیعت کے لیے راضی ہوں، اگر امام نہیں کہیں گے تو میں انہیں زبردستی نہیں کر سکتا۔ قتل کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں نواز رسول اللہ کو صرف اس لیے قتل کر دوں کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہا، میں اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ قاصد کو بھیجا گیا تو اس وقت جو قاصد تھا امام پاک کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں پہنچا۔ امام حسین مسجد نبوی شریف کے اندر عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرما رہا تھا۔ دونوں بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ اور علی کے بیٹے حسین، یہ دونوں بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں یہ گفتگو فرما رہے تھے، دین کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ پورے دن میں اگر ہم 5 منٹ بھی دین کے بارے میں نہیں سوچتے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ آج سے اپنی عادت میں شامل کر لیا کہ پورے دن میں کم سے کم تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کے لیے بھی نکالا جائے کہ دین مصطفیٰ کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ قسم خدا کی جو اللہ کے دین کی فکر کرتے ہیں اللہ انہیں غیب سے نواز دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ وہ بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اس فارمولے پر عمل کر کے دیکھیں آپ، 1 مہینہ خالی اللہ کے دین کے بارے میں سوچا کریں کہ کیا کروں کہ مصطفیٰ کا دین آگے آگے۔ یہ دونوں دین کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں قاصد نے کہا ولید ابن عقبہ نے آپ کو جو ہے گورنر ہاؤس کو بلایا ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے ولید کے بلانے کا، کبھی ایسے وقت میں تو اس نے مجھے نہیں بلایا۔ ایسا لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور امیر معاویہ کے انتقال کے بعد شاید اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور شاید وہ میری بیعت طلب کر رہا ہے۔ جاؤ تم جا کر گورنر سے کہو جا کر کہ حسین ابن علی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ محبت سے بولو، ہم ایسا کہیں گے آپ کے گورنر سے؟ حوالدار باہر آ جائے دروازے کے، حوالدار کھانے کی پلیٹ سے بھاگیں گے ہم۔ ہاں صاحب، یہ ہمارا ایمان، وہ نواز رسول اللہ۔ جاؤ گورنر سے کہو، باتیں بڑی بڑی سب کر لیتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ جاؤ گورنر سے کہو ابھی تھوڑی دیر میں حسین ابن علی آئیں گے، اور وہاں سے آپ اپنے گھر گئے، گھر والوں سے مشورہ کیا، مسجد نبوی سے اٹھ کر گھر گئے، کچھ جوانوں کو تیار کیا۔ وہ جوان جو دین کے شہدائی تھے، وہ جوان جو دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، کہا میرے ساتھ تم بھی چلو، تلوار لے لو، اسلحے لے لو، اور گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے رہنا۔ میں اندر تنہا جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہونے لگے تو تم بھی اندر آ جانا، اور اگر میں نے آواز نہ دی تو تم باہر ہی کھڑے رہنا۔ کچھ جوانوں کو ساتھ لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں
ولید کی دربار میں حاضر ہوئے. آپ کو دیکھتے ہی ولید کھڑا ہو گیا. محبت سے بولو آل رسول آ گیا, اولاد رسول آ گیا. یہ مدینہ انہی کے گھر سے تو بسا ہے, اور مجھے جو ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے. ادب سے کھڑا ہو گیا گورنر, سلام و کلام ہوا. جب آپ بیٹھ گئے تو وہ بیٹھا. یہ ادب ہے, یاد رکھنا. بڑا جب بیٹھ جائے تب چھوٹے بیٹھے, علم والا بیٹھ جائے تب جو ہے علم میں جو کم ہے وہ بعد میں بیٹھے. ماں باپ بیٹھ جائے تب اولاد بیٹھے. ماں باپ اگر زمین پر بیٹھے ہیں اولاد زمین پر بیٹھے. ماں باپ اگر اوپر بیٹھے ہیں اولاد نیچے بیٹھے. یہ ادب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ زمین پہ سو رہے, اولاد پلنگ پہ سو رہے. ماں باپ زمین میں بیٹھے, اولاد سوتے میں بیٹھے. کیا ہے, کہاں سے عزت تمہیں ملے گی؟ باہر کتے کی زندگی گزارتے ہیں, سب کی چھڑکیاں, سب کی مار, سب کی پھٹکار, سب کی تانے, اور گھر میں آ کے ہیرو بنتے ہیں. جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے, اور جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ کسی کے لیے اچھا نہیں. سارا آدم پہلے گھر میں ہونا چاہیے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ماں باپ کے سامنے بچے بیٹھ کر موبائل فون لیے بیٹھے ہیں. بچیاں اور بچے سب یہ گندگی کا آلہ ماں باپ کے سامنے, بڑوں کے سامنے. حتیٰ کہ مسجد کا امام جس کے پیچھے ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں اور جس کے پیچھے 5 وقت سجدہ کرتے ہیں, اس امام کا بھی احترام نہیں. ہمارا امام جا رہا ہے, ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا داعیہ دین جا رہا ہے, ہم کھڑے ہونے میں شرم محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں, بہت جھکے ہیں, بہت تعلیم یافتہ ہیں. بھائی یہ ادب نہیں. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم کے مائے کو سلطان بنا دیتا ہے. یا خدا علم جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. علم ہی انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. اتنے زیادہ انٹرنیٹ پر بدو کہ شیطان کی جو ہے جبرے زبرے میں تمہارا بھی شمار ہو جائے. ادب والے امام حسین گورنر ہاؤس میں تشریف لائے. ولید نے یزید کا خط دکھایا, یہ دیکھیے کیا لکھا ہے. امام حسین نے کہا مجھ جیسا انسان 4 دیواری کے اندر خلاف یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا. مجھ جیسا انسان 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر بیعت نہیں کرے گا. اگر مجھے بیعت کرنا ہوگی تو میں سارے مجمع کے سامنے بیعت کروں گا, اور بہرحال ابھی تو یہ امید بھی نہ کریں کہ ہم بیعت کریں گے, اور مجھ سے یہ امید نہ کی جائے. مروان جو وہاں بیٹھا تھا کہا انہوں نے تو ان کے تیور دیکھ رہے ہیں, اشارے سے کہا کام ختم کر دو, موقع ہے, تنہا ہے ابھی, باہر نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ آنے والے نہیں. اور واقعی ایسے ہوا. امام حسین ولید نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ ان کی مرضی پر میں چھوڑتا ہوں. امام پاک نے کہا اب مجھے باہر جانے دیا جائے, اور امام باہر تشریف لائے بخیر و عافیت, اور اپنے گھر گئے. جب آپ گھر گئے گھر والوں سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد کہا اب مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی, اب یہاں رہنا ہمارے لیے دشوار ہے, اس لیے سامان مان لیا جائے, گھر پہ تالا لگا دیا جائے, اور اب ہم یہاں سے مکہ جائیں گے.
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون خرابہ ہو اور یہ حرمت والی زمین ناپاک ہو جائے خون سے. اس لیے میں اب یہاں سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. بال بچوں سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بھتیجوں سے آپ نے سب سے جو ہے یہ مشورہ کرنے کے بعد سب کو تیار کر دیا. مشورہ کرنے کے بعد سب نے اپنا اپنا سامان باندھ لیا. کجاوے عورتوں کے بیٹھنے کے لیے پردے کا سواریوں کا انتظام کر دیا گیا. سامان بن گیا. کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہمیں رات مدینہ چھوڑنا ہے. سب کو جو ہے آپ نے رسول اللہ کے روضے پہ جانے کے لیے اجازت دی. جاؤ آخری سلام نانا جان سے کر لو. مدینہ منورہ کی زمین جہاں پوری دنیا جانے کے لیے برقرار ہے اور ہم دعا کیا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ مدینہ منورہ کی سرزمین کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. سب سے آخر میں امام علی مقام نبی پاک کے روضے پر ہے. آج مدینہ چھوٹ جائے گا. جس مدینے میں حسین پیدا ہوئے، جس مدینے میں آپ پلے بڑھے، آپ نے جوانی کے ایام گزارے، رسول اللہ کے روضے کے قریب آپ کھیلا کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں پلکے بڑے ہوئے ہیں. وہ مدینہ آج حسین سے چھوٹنے والا. اللہ کے نبی کے دربار میں امام علی مقام تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد اپنے نانا کے روضے سے چھپک گئے. نانا آپ کی گود میں کھیلنے والا حسین آج مدینہ چھوڑا. نانا ایک نظر دیکھ لو اپنے حسین کو. آج مدینے کی زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی. آپ کے کندھوں کا سوال آج مدینے سے جا رہا ہے. دشمنوں نے میرے لیے مدینے میں رہنا محال کر دیا. میرے نانا ایک بار مجھے اپنی باہوں میں لے لو. رسول اللہ کے روضے سے امام حسین چھپٹ گئے اور سالوں قطار ہو رہے ہیں. نانا جان کے روضے سے جا کر آپ نے اپنی ماں کے روضے پر گئے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں گئے. کہا ماں مجھے کلے میں سے نہ سنا. آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا. جب دکھ ہوا کرتا غم ہوا کرتا میں آپ کے روضے پہ آ جایا کرتا تھا. میرا غم ختم ہو جاتا تھا. آپ کی تسلیہ مجھے جینے کا سلیقہ عطا فرماتی تھی. آج حسین آپ کے دربار سے آخری سلام کرنے آیا ہے. جناب فاطمہ کو آخری سلام کیا، پھر اپنے بھائی حسن کی قبر سے چمٹ کر روئے، ننھے ماموں کی قبر سے جا کر روئے. سب سے ملنے کے بعد امام پھر جو ہے پھر امام علی مقام اپنے نانا کے روضے پر آئے. اللہ کے نبی کو آخری سلام دیا. بیٹھے بیٹھے اچانک امام حسین کی آنکھ لگ گئی. کیا دیکھا کہ بارگاہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. آنکھیں امام حسین کی آنکھیں معطر ہو گئی. نبی کریم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا.
اور کہا حسین غم نہ کرو، ابھی تو امتحان شروع ہو رہا ہے، ابھی تمہیں کربلا جانا ہے، ابھی تمہیں جوان بیٹے اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھنا ہے، تمہیں ننھے اصغر کو جو ہے اپنی باہوں میں لے کر اس کے خون کے فواروں سے جو ہے تمہیں آسمان کو رنگتا ہوا دیکھنا ہے۔ اے حسین صبر کرو، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے۔ امام علی مقام کو میرے مصطفیٰ نے صبر کی تلقین دی، چاہت نبی تو دعا کرتے تھے اے اللہ امتحان سے حسین کو بچا لے، امتحان سے بچایا نہیں جاتا، امتحان کے لیے تیاری کروائی جاتی ہے۔ بچپن سے حسین کو نانا تیار کر رہے تھے کربلا کے لیے، اور آج وہ دن آ گیا ہے، حسین جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی عطا امام علی مقام نانا کی قبر سے جب آپ کی نیند سے آپ بیدار ہوئے، رسول اللہ کو آخری سلام کیا، مڑ مڑ کر مصطفیٰ کا روضہ دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کر ماں کا روضہ دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کر بھائی جان کی قبر دیکھ رہے ہیں، اور سب کے روضے کو آخری سلام کر کے آپ دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ قبروں پہ جانا اگر گناہ ہوتا، قبروں پہ جانا اللہ والوں کی قبروں پہ جانا اگر گناہ ہوتا، خطا ہوتی، غلطی ہوتی، شرک اور بدعت ہوتا، تو حسین بتا رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت ہے۔ اللہ والوں کے قریب جانے سے اللہ یاد آتا ہے۔ نواسے رسول اللہ امام علی مقام پلٹ کر اپنے گھر سامان بن گیا، ساری سواریاں تیار ہیں، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے مدینہ چھوڑنا ہے۔ مدینے کی ہوائیں خوشبودار، معطر فضائیں، بھینی بھینی خوشبو، روضہ رسول اللہ کا وہ منظر، سب نے آخری سلام کیا، سواریوں پہ سوار ہو گئے، آگے بڑھنے لگے، سب کو ساتھ لے لیا، ننھے اصغر کو بھی لے لیا۔ ایک بیٹی جو تھی بیمار تھی، جسے زمانہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کہتا ہے، بہت بیمار تھی، کھڑی ہوتی تو کش آ جاتا، بے ہوش ہو جاتی، اٹھتی تو بیٹھ جاتی، انہیں کس کے سہارے لے مدینے میں چھوڑا جائے، سواری پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، کیسے اتنا لمبا سفر کریں گے؟ امام نے فرمایا بیٹی صغریٰ، تم ٹھہر جاؤ چند دنوں کے لیے یہی نانی ام سلمہ کے پاس، یہی ام سلمہ ہے رسول اللہ کی بیوی، جسے حسین کے بچپن میں جب حسین پیدا ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کر دی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو پتہ چلا امام حسین کی شہادت اچانک نہیں ہوئی، پیدا ہوتے ہی ان کی شہادت مشہور ہو گئی تھی، اور رسول اللہ اپنے نواسے کو اسی لیے اتنا ان کی ہونٹوں کو چوستے تھے اور حسین نانا کی ہونٹ چوستے تھے، اتنا پلا دیا تھا رسول اللہ نے جامِ کوثر، اتنا پلا دیا تھا کہ پتا تھا کہ اب حسین جو ہے کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اتنا پلایا گیا تھا۔ مہمان
جان رسول کو اتنا پلایا تھا رسول اللہ نے، مہمان کربلا کو اتنا پلایا تھا مصطفیٰ نے، الحمدللہ اسی حسین کے صدقے میں پورا کربلا جانے والے پیاسے رہ کر بھی کسی سے کٹورا لے کر پانی نہیں مانگ رہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھ لو یزیدی پی کر بھی مر گئے اور حسین پیاسا رہ کر بھی زندہ ہے۔ نانی جان کے پاس کہ تمہاری دیکھ